الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے حد شکر احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دی. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. سنجیدہ لوگوں کی عبادت کا وقت یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہترین موقع ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، قربت الہی کا، اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ کرنے کا بہترین موقع ہے. اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. جب کہ تم حالت اعتکاف میں ہو اور وہ حالت اعتکاف بھی مسجد میں ہو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو بندے کا دل جو ہے وقوف القلب علی اللہ، جس طرح کھیل کھیلنے والا بچہ جب کھیلتا ہے تو وہ دل لگا کر کھیلتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے کام لکھنا ہے، میری ذمہ داری ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا، وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے اپنے کھیل میں. یا بزنس مین اپنے کاروبار میں اتنا دھیان اور توجہ دیتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اسی طرح عبادت گزار، شب زندہ دار، محبت مصطفیٰ کو اپنانے والا آخری اشارے میں اس کی بھی حالت یہی ہونی چاہیے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ بھول جائے. جس نبی کے ہم امتی ہیں، ذرا ان کی محبت اور ان کی اطاعت اور عبادت کا اندازہ کیجئے. مالک ارض و سما سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں: اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہمیں محبت الہی مل جائے، اللہ ہم سے پیار اور شفقت کا معاملہ کرے، اپنی رحمتوں کا نزول کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری آپ پیروی کریں، اللہ رب العزت آپ سے محبت کریں گے. یہ کائنات کی عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے، اور تمہیں اپنی جنتوں میں داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے. ایک دن بیٹھے آپ نے ارشاد فرمایا: من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا اس نے فقد احبنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین سے محبت کی ہے، خاتم النبیین سے محبت کی ہے. اور جس نے اپنے نبی کی ساتھ محبت کا اظہار عمل کے ذریعے سے کیا، کان معی فی الجنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، بخشش نہ رحمت خدا کی اسے. جو اس امر میں خطا پائے گا، وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. نجات ہے ہی محبت مصطفیٰ میں، نجات انسان کی ہے ہی اطاعت مصطفیٰ میں. اگر آپ حق عبادت کا ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اطاعت الہی کو اصل معنوں میں اپنانا چاہتے ہیں تو پھر اطاعت مصطفیٰ کو اپنا لیجئے.
آپ فرماتے ہیں جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا ہوگا کل قیامت کے دن اس نے میری ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اور پھر وہ میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کا آخری اشرہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری اشارہ آتا رمضان المبارک کا آخری اشارہ جس میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو کرتے تھے، عبادت کرنے والوں کی انتہا محمد الرسول اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح عبادت اللہ کے رسول نے اللہ کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا حق ادا کیا، کوئی اور ہوگا۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر عبادت کا حق ادا کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عبادت کرنے والا بنا دے۔ تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کان احیا لیلہ، رات کو جاگا کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے، شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے، اللہ کی عبادت کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرتے، رو رو کر سجدوں میں گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کرتے۔ کہنے والے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے جتنی محنت مشقت اللہ کے رسول آخری عشرے میں عبادت میں کیا کرتے تھے، سخاوت میں کیا کرتے، تلاوت میں کیا کرتے، دوسرے عشروں میں اتنی نہیں تھی۔ عبادت تو تھی لیکن سب سے زیادہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ یہ کام ہاتھ سے نکل نہ جائے تو اس کو پکڑنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کی یہ سنت مطہرہ ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح جہاد کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں سنت سمجھ کر، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے، مسجد میں بیٹھا کرتے۔ تو کبھی اس سنت کو بھی زندہ کر لینا چاہیے۔ دیکھیں کہ ویسے تو ہم محبت مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑی پیار ہے، بڑا محبت ہے، لیکن فرمان رسول سے، قول رسول سے محبت کا اظہار اپنے عمل سے چیک کریں۔ زندگی کی 20 دہائیاں گزر گئی، 30 کسی کی گزر گئی، کوئی 50 سال کا ہو گیا، ایک دفعہ بھی مسجد میں اعتکاف ابھی تک نہیں بیٹھا۔ دعویٰ سب سے بڑا ہے، پیار سب سے بڑا ہے۔ ابھی آواز دے دی جائے کہ دہلی میں داخل ہونا ہے، سارے شہر کے لوگ، سارے قصبے کے لوگ، سارے گاؤں کے لوگ بازاروں میں آ جائیں گے ایک آواز پر۔ اور یہ فرمان رسول ہے کہ لوگوں اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو راضی کرو، یہ آخری عشرہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب